دیکھیں ہر نعت گو شاعر جو ہے جب بھی نعت شریف لکھتا ہے اس کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ بارگاہ رسالت سے قبولیت مل جائے، نبی پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ لیکن قصیدہ بردہ کو اگر اس واقعے کو نکال بھی دینا، جو بردہ شریف جس کی وجہ سے قصیدہ بردہ ایسے کہا جاتا ہے، تو بھی یہ قصیدہ جس طرح زبان زد عام ہے، دنیا میں جس طرح وہ پڑھا جاتا ہے، یعنی پرسنلی میں اتنے ملکوں میں گیا ہوں اشفاق بھائی، میں نے عربیوں کو پڑھتے دیکھا، افریکنز کو پڑھتے دیکھا، انگریز گوروں کو پڑھتے دیکھا، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو پڑھتے دیکھا، اور نہیں سمجھ رہے وہ بھی نہیں سمجھتے وہ بھی پڑھتے ہیں، اور کیا ماشاءاللہ اس قصیدے کو قبولیت حاصل ہوئی ہے۔ تو یہی بتا رہا ہے کہ یہ بارگاہ رسالت، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اردو زبان میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے، اس طرح عربی زبان میں جو ہے قصیدہ بردہ شریف کو، جو بلکہ قصیدہ بردہ تو ہمارے عجم کے اندر بھی، پاک و ہند کے اندر بھی بڑی بڑی محافل ہوتی ہیں اور اس میں پڑھا جاتا ہے، ہر محفل کا حصہ گویا ڈیفینیٹلی ماشاءاللہ۔ اس میں دیکھا جائے تو آغاز میں درود و سلام ہے، درود و سلام ہی ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود و سلام بھیج۔ اچھا، یہاں قصیدہ بردہ شریف کو بردہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں، اور امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قصیدے کو لکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ فالج کے مرض میں مبتلا ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خواب میں تشریف لائے، پیارے آقا نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، اور ایک روایت کے مطابق یہ کہ آپ نے خواب میں وہ قصیدہ نبی پاک کو سنایا۔ اچھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہاتھ پھیرا تو آپ جو ہے وہ شفا یاب ہو گئے، اور نبی پاک نے خوشی میں یا تحفے میں شفقت فرماتے ہوئے حضرت امام بصیری کو اپنی چادر عطا فرمائی۔ خواب میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، لیکن بیدار ہونے کے بعد وہ تمام چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ امام بصیری کی قسمت دیکھیں کہ جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے کاندھوں پر وہ چادر موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ تو عربی میں بردہ چادر کو کہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ وہ قصیدہ ہے جو بارگاہ رسالت سے مقبول ہے، اور اس کو قبولیت کی سند ملی ہے۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ دعا سے پہلے، دعا کے دوران، بارگاہ رسالت میں حاضری کے وقت، یہ وہ قصائد ہیں جو نبی پاک کو گویا پسند ہیں، تو آپ ان کو وہ سنائیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کے وقت آپ یہ قصائد پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی خاص برکتیں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔